آخر کیوں پاکستان کے سب سے تاریخی شہر پشاور میں دن دہاڑے علم کے ایک ایسے عظیم سمندر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جس نے ہمیشہ امن اور بحالی کی بات کی؟ وہ کون سا خوف تھا جس کی وجہ سے 3 نامعلوم افراد نے علم کے اس اتنے بڑے مینار کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی؟ اور وہ بدبخت قاتل آج تک قانون کی گرفت میں کیوں نہ آ سکے؟ تاریخ کے افق پر کچھ ایسی شخصیات نمودار ہوتی ہیں جن کی زندگی علم کا نور اور جن کی موت ایک پورے عہد کا نقصان ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین پر علم، سیاست اور زہد و تقوی کا ایک ایسا ہی درخشندہ ستارہ حضرت شیخ مولانا مفتی حسن جان رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے علم کے منبر سے لے کر ایوان سیاست تک ہمیشہ حق کا علم بلند رکھا۔ جی ہاں، یہ داستان ہے اس مرد مجاہد کی جس نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی بار السلام علیکم اور اذان مغرب جیسے مبارک الفاظ کی گونج کو باقاعدہ قانون بنا کر نافذ کروایا، جس نے وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جھنجھوڑ دیا، اور جس نے اپنی علمی جلالت سے پختونخوا کے سب سے بڑے سیاسی بت کو پاش پاش کر دیا۔ آخر اس سچے داعی کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں انہیں اپنے ہی خون میں نہانا پڑا؟ حضرت شیخ حسن جان رحمت اللہ علیہ 3 جنوری 1938 کو خیبر پختونخوا کے تاریخی شہر چارسدہ کے ایک علمی اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولانا علی اکبر جان تھا، جو اپنے وقت کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ علم سے محبت ان کے خون میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بچپن ہی سے دنیاوی چمک دمک کے بجائے دین کی ترویج کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ شیخ حسن جان رحمت اللہ علیہ اپنی سوانح حیات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد مولانا محمد حسن قریشی وہ پہلے بزرگ تھے جو افغانستان سے ہجرت کر کے چارسدہ تشریف لائے اور وہیں ایک مشہور قبرستان میں مدفون بھی ہوئے۔ حضرت شیخ حسن جان رحمت اللہ علیہ کا تعلیمی سفر انتہائی وسیع تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور مقامی علماء سے حاصل کی، لیکن ان کی علم کی پیاس انہیں پاکستان کے بڑے مراکز جامعہ اشرفیہ لاہور اور اکوڑا خٹک لے گئی۔ انہوں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ حدیث مکمل کیا، جہاں انہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الہند کے خاص شاگرد مولانا رسول خان جیسے اکابرین کی شاگردی نصیب ہوئی، اور پشاور یونیورسٹی سے مولوی عالم کا امتحان بھی پہلی پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ پھر آپ کے نصیب کا ستارہ چمکا۔ آپ کو خواب میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی، اور یہی نورانی خواب آپ کے سفر مدینہ منورہ کا محرک اور سبب بنا۔ آپ سب کچھ چھوڑ کر آقا کے دیار مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیار حرم کے اس مبارک سفر کے دوران آپ نے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر وقت کے عظیم قاری محمود بخاری رحمت اللہ علیہ سے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ اسی سال آپ نے حجاز مقدس کے مایہ ناز عالم شیخ عطیہ محمد سالم مصری رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ کر اپنی علمی پیاس بجھائی۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے وقت کے جید ترین شیوخ سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کے مقتدر اساتذہ میں اپنے وقت کے بے مثل مفسر اور فقیہ حضرت شیخ محمد الامین الشنقیطی المالکی رحمت اللہ علیہ شامل تھے۔ مفتی حسن جان صاحب اپنے اس استاد محترم کی یادیں تازہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں اپنے تمام اساتذہ میں سے سب سے بہترین اور حیرت انگیز حافظہ جس ہستی کا دیکھا وہ شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ کے اساتذہ میں مشہور محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے، جن سے آپ نے علم حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کی شرح سبل السلام کا درس لیا اور حدیث رسول کے اسرار و رموز سیکھے۔
وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر بھی گئے، جہاں سے انہوں نے عربی زبان اور اسلامی قوانین میں مہارت حاصل کی۔ حجاز مقدس کے انوار و تجلیات اور جید علماء عرب سے فیض یاب ہونے کے بعد جب آپ وطن واپس لوٹے تو علم کی پیاس اب بھی پہلے کی طرح جواں تھی۔ آپ نے ایک بار پھر پشاور یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں ایم.اے. اسلامیات میں داخلہ لیا۔ سال 1971 میں جب امتحان کا نتیجہ آیا تو آپ نے پوری یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنی علمی برتری کو ثابت کیا بلکہ آپ کو اس شاندار کامیابی پر گولڈ میڈل اور صدارتی انعام سے بھی نوازا گیا۔ اعلیٰ ترین دنیاوی اور دینی اسناد حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی اسی علمی جلالت اور تدریسی مہارت کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے بانی اور اپنے دور کے عظیم محدث حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے جامعہ میں تدریس کی دعوت دی۔ اپنے شفیق استاد محترم کی اس محبت بھری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ دارالعلوم حقانیہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے طویل عرصے تک حدیث پاک کی مستند کتب کا درس دیا اور ہزاروں تشنگان علم کو سیراب کیا۔ آپ کے ان جید اور مایہ ناز شاگردوں میں ایک نمایاں نام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، جنہوں نے آپ کی علمی اور فقہی مجالس سے بھرپور فیض پایا۔ اکوڑا خٹک میں ایک طویل علمی خدمت کے بعد آپ پشاور تشریف لائے اور یہاں صدر کے علاقے میں واقع تاریخی درویش مسجد کو اپنا مرکز بنا کر جامعہ امداد العلوم کی بنیاد رکھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے فتاوی نویسی اور اسلامی تعلیمات کا مرکزی مینارہ نور بن گیا۔ مفتی حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج سراسر علمی، تحقیقی اور صوفیانہ تھا۔ وہ روایتی جوڑ توڑ اور انتخابی سیاست کے عادی نہیں تھے، لیکن جب ملک کے حالات بدلے تو اکابرین کے حکم پر انہوں نے سیاست کے خارزار میں قدم رکھ دیا اور پھر تاریخ نے وہ مارکا دیکھا جس کا تصور بھی اس وقت محال تھا۔ یہ سال 1990 کے عام انتخابات تھے۔ آپ نے پشاور کے حلقہ NA 3 سے حصہ لیا۔ یہ وہ تاریخی مقابلہ تھا جہاں آپ کے سامنے پختون قوم پرستی کا سب سے بڑا گڑھ خان عبد الولی خان کھڑے تھے۔ ایک طرف سیاسی اثر و رسوخ اور سرمایہ کی چمک دمک تھی اور دوسری طرف مفتی صاحب کا زہد، فقر اور علمی جلالت۔ جب رات کے ٹھیک 3 بجے نتائج کا اعلان ہوا تو فضا تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مفتی حسن جان صاحب نے ولی خان کو ایک تاریخی شکست سے دوچار کر کے پاکستان کی انتخابی تاریخ کا سب سے بڑا اپسیٹ پیدا کر دیا۔ یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ خان عبد الولی خان نے سیاست سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ جب یہ صوفی منش عالم دین پارلیمنٹ کے ایوانوں میں پہنچا تو انہوں نے فرنگی آداب کو پامال کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر السلام علیکم کے اسلامی طریقے کو باقاعدہ منظور کروایا۔ یہ انہی کی غیرت ایمانی تھی کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے در و دیوار اللہ اکبر یعنی آذان مغرب کی روح پرور آواز سے گونج اٹھے۔ اسمبلی کے گلیاروں سے نکل کر جب وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی تنہائی کی مجلس سجی تو مفتی صاحب نے روایتی سیاستدانوں کی طرف کوئی ذاتی مفاد یا عہدہ نہیں مانگا، بلکہ میاں صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک سچے داعی کی طرح جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، میاں صاحب اس کرسی پر بہت سے وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے، تاریخ کے دھندلے میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں تو یہ آپ کی اولین شرعی ذمہ داری ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کریں، کوئی ایسا تاریخی کام کر کے جائیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ آپ کو رہتی دنیا تک نیکی اور احترام کے ساتھ یاد رکھیں۔ حضرت مفتی حسن جان رحمۃ اللہ علیہ نے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے متعدد بین الاقوامی اسفار کیے۔ آپ نے متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ اور کینیا کے تاریخی دورے کیے، لیکن سب سے کٹھن اور یادگار سفر امام المحدثین امام بخاری کے دیس کا تھا۔
وہاں آپ نے وسطی ایشیا میں سمرقند و بخارا میں چند انتہائی نورانی دن گزارے، مگر جب چہار دانگ عالم کا سفر کر کے یہ مرد قلندر واپس لوٹا تو وطن عزیز بارود کے موسم کی لپیٹ میں تھا۔ 9/11 کے بعد پورا ملک انتہا پسندی اور خودکش دھماکوں کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ دین اسلام کے نام پر معصوم انسانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں جہاں بڑے بڑے مصلحتوں کا شکار ہو کر خاموش تھے، مفتی حسن جان رحمت اللہ علیہ کی غیرت ایمانی تڑپ اٹھی۔ انہوں نے وقت کے جید علماء کے ساتھ مل کر وہ تاریخی فتاوی جات جاری کیے جو انتہا پسندوں کے نظریات کے خلاف ایک دیوار بن گئے۔ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ اسلام میں خودکش حملے مکمل طور پر حرام ہیں اور مساجد و بازاروں کو نشانہ بنانا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ حق گوئی کا یہ علمی جہاد باطل کے دل میں تیر بن کر لگا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ معتبر عالم دین زندہ ہے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ممکن نہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن آیا، 15 ستمبر 2007 بروز ہفتہ۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب چند شقی القلب انسانوں نے سازش کے تحت آپ کو ایک نکاح پڑھانے کے بہانے جامعہ سے باہر بلایا۔ آپ ہمیشہ کی طرح حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑے۔ پشاور کے وزیر باغ کے قریب اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ظالموں نے اس علم کے سمندر پختونخوا کے شیخ الحدیث اور داعی امن پر اندھا دھند فائرنگ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آپ کا جنازہ پشاور کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ ظالموں نے سمجھا کہ انہوں نے ایک آواز کو دبا دیا، لیکن مفتی حسن جان رحمت اللہ علیہ کا زہد، ان کی جرت اور ان کا دیا ہوا امن کا بیانیہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔